نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ تذکرہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو فریضہ رسالت عطا کر کے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور آپ بالکل درست اور سیدھے راستے پر گامزن ہیں، اور جو تعلیمات انسانیت کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس عزیز الرحیم کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قوم، سب سے پہلے ایسی قوم کو آپ سمجھائیں اور ڈرائیں جن کے اندر کوئی ڈرانے والا اس سے پہلے ایک طویل زمانہ اور عرصہ گزر چکا ہے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا وہ زمانہ ہے کہ عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ ایک بہت لمبا زمانہ گزر چکا جس کی وجہ سے اس قوم میں بے شمار گمراہیاں پیدا ہو گئی، اور پچھلے 300 سال سے بت پرستی بہت زیادہ فروغ پائی۔ عمر بن لحی نے بت پرستی کو یہاں رواج دیا، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سے یہ مسلسل بت پرستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ ان کو سمجھائیں۔ اب اس رکوع میں اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا بھر میں اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کہیں فرمایا وَإِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ دنیا کی کوئی ایسی مہذب آبادی نہیں تھی جہاں اللہ نے کسی نذیر اور رسول اور ہادی کو نہ بھیجا۔ ہر امت میں، ہر معاشرے میں اللہ نے ہادیوں کو، رہنماؤں کو انسانی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ضرور رسول بھیجے۔ اسی طرح اے مکہ والو، تمہاری طرف بھی اللہ نے ایک عظیم رسول بھیجا ہے، جیسے تم سے پہلے قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، اور تمہارے سامنے ایک ایسی ہی مہذب آبادی کی داستان اور اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی طرف ہم نے ایک نہیں 3 رسول بھیجے۔ 2 پہلے اکٹھے رسول آئے ان کے پاس، اور انہوں نے اس قوم کو ہر ممکنہ طریقے سے سمجھایا، لیکن جب وہ قوم نہ مانی، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے بھی ان کی تائید کی، اور اس نے جا کر بھی پہلے 2 رسولوں کے ساتھ مل کر اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔
لیکن قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، ان رسولوں کو ہی منحوس گرداننے لگی، اور جو اپنی غلط کرتوت تھے، اپنے غلط روش اور خرابیاں تھیں، اس کے جو نتائج ان کے اوپر مرتب ہو رہے تھے، ان نتائج کو وہ انبیاء کی طرف منسوب کرنے لگے کہ یہ جو برے نتائج آ رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری نحوست کا اثر۔ قرآن نے اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے ایک مثال بیان کریں اصحاب القریہ کی۔ قریہ کا لفظ چھوٹی آبادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑی آبادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دیہی زندگی کے لیے بھی اور شہری زندگی کے لیے یہ لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں القریہ سے مراد بڑی آبادی ہے، چھوٹی کوئی بستی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شہری ہے، کیونکہ آگے اسی رکوع میں اس واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں خاص طور پر اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینہ شہر کو اور بڑی آبادی کو کہا جاتا ہے کہ اسی شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک ایسا سلیم الفطرت انسان رہتا تھا، جسے ان انبیاء کی تعلیمات کا پتہ چلا اور قوم کی دشمنی اور عداوت کا پتہ چلا تو وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت نہ کرو بلکہ ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں قریہ سے مراد بھی چھوٹی کوئی بستی نہیں ہے بلکہ ایک بڑی آبادی ہے، شہر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے آپ مثال بیان کریں اصحاب القریہ کی، ایک آبادی میں رہنے والوں کی، مہذب آبادی میں رہنے والوں کی، کہ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے آئے، رسول آئے، اور انہوں نے آ کر کہا اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے آ کر اس قوم کو سمجھایا، اللہ کا پیغام سنایا، لیکن فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی تکذیب کی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھیج کر ان کی تائید کی، پہلوں کی تائید کی، ان کو تقویت بخشی، ایک اور اللہ نے رسول بھیج دیے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، ہم کوئی خود سے تمہارے سامنے یہ باتیں نہیں کر رہے، اللہ نے ہمیں اپنا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ قریہ سے مراد کون سا قریہ ہے، کون سی وہ آبادی ہے جس کا واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس بارے میں مفسرین اور محققین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے جو عام مفسرین میں مشہور ہے کہ اس سے مراد شام کا ایک شہر انطاکیہ ہے، اور یہاں رسولوں سے مراد وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ رسول الرسول ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جو اپنے نمائندے بھیجے تھے، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں شہر انطاکیہ مراد لینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول مراد لینا، یہ سیاق و سباق کی تائید نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انطاکیہ شہر عیسائی مذہب کو انہوں نے قبول کیا، سب سے پہلے عیسائی مذہب کو قبول کرنے والے 4 شہروں میں سے ایک شہر انطاکیہ بھی ہے، بلکہ آج بھی نصارہ اس شہر کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عظمت ان کے دل میں ہے کہ یہاں کے باشندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اور یہاں جن اصحاب القریہ کا ذکر ہے، انہوں نے ان رسولوں کی بات اور ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم کسی قوم کی تباہی و بربادی کے لیے ہمیں کوئی لشکر نہیں بھیجنے پڑتے، بلکہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس وہ ایک
چیخ تھی فرشتے کی، ایک صیحہ، ایک کڑک تھی، اور وہ سب کے سب انگاروں کی طرح بجھے ہوئے، مرے ہوئے اور ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ تو گویا وہ قوم ہلاک کی گئی، اس پر اللہ کا عذاب آیا، اور انہوں نے رسولوں اور انبیاء کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا۔ تو اس لیے اس سے انطاقیہ مراد لینا درست نہیں، اور پھر یہ بھی درست نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ رسول اور نمائندے تھے، انہوں نے اپنے مبلغین بھیجے تھے، کیونکہ یہاں خود اللہ سبحانہ و تعالی جو فرما رہے ہیں اس میں یہ کہ اذ ارسلنا الیہم، کہ جب ہم نے بھیجا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بھیجا، اور پھر انہوں نے بھی جو دعوت دی تو اس دعوت میں یہی کہا ہے کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، وہی جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جہلا، مشرکین اور ظلم و زیادتی میں مبتلا انسان جو ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر ہو اور وہ دنیا کے اندر اتنا اچھا نظام اس کی دعوت دے، اچھے اعمال اور کردار کی دعوت دے، اچھے اخلاق کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ انسان تو پھر نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی نظر میں انسانیت نام ہی اس چیز کا تھا کہ وہ دنیا میں ظلم و زیادتی کرے گی، فساد پیدا کرے گی، شر اور خرابی پیدا کرے گی۔ پیغمبر تو ایک اچھی صفات کا حامل انسان ہوتا ہے، تو وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انبیاء کے بارے میں یہی بات قوموں نے کی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو انسان ہو ہماری طرح کے، تم پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کے لیے انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، فرشتہ ہو، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ذات میں کامل انسان ہوتے ہیں، اور انسانیت تو ایک سب سے بڑا شرف ہے، کیونکہ اللہ کی جس قدر مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہیں ہیں، ساری مخلوقات میں افضل ترین مخلوق اللہ کی وہ انسان ہی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں متعدد مقامات پر اس انسان کی کرامت اور فضیلت کا ذکر کیا، بیان کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی بڑی تعظیم کی، اس کو بڑی عزت دی۔ اور کہیں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تین، زیتون، طور سینا، بلد امین، ان سب کی قسم کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ہم نے پیدا کیا ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں اللہ نے بنائی، سب سے اچھی مخلوق اللہ نے انسان بنائی۔ لیکن جو سب سے بڑا کمال تھا اسی کو وہ ایک عیب دار چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر انسان ہو، تم تمہارے جیسے انسان ہو، تمہیں پیغمبری مل جائے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ما انتم الا بشر مثلنا۔ اور اسی طرح ان کی تعلیمات جو انہوں نے پیش کی اللہ کی طرف سے، جو وہ صحیفے لے کر آئے، ان کو جب انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی تعلیمات کو بھی جھٹلا دیا، اور کہنے لگے وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کسی چیز کو نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہارے پاس کوئی پیغام اتارا ہے، تم انسان ہو، تم ہمارے جیسے کھاتے پیتے، کاروبار کرتے، معاملات سر انجام دیتے ہو، تو لہٰذا تمہاری طرف اللہ نے وحی اتاری ہو یہ ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم تو تمہیں اس بات میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پرزور انداز سے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے،
ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہی بات حقیقت پر مبنی ہے. کہنے لگے ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے. اس بات کا یقین کرو ہمارا رب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بڑی تاکید کے ساتھ کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ذمے تو اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانا ہے، منوانا تم سے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں متعدد مقامات پر یہی بات سمجھائی اور کہی گئی ہے وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے کوئی داروغہ اور نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کو زبردستی آپ دعوت حق قبول کرنے پر مجبور کریں. نہیں، آپ کی ذمہ داری تو کیا ہے؟ الا البلاغ، اللہ کا پیغام اچھے اور عمدہ انداز سے پہنچا دینا. یہی بات ان اللہ کے رسولوں نے بھی کہی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو ایک واضح دو ٹوک عمدہ انداز سے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانی ہیں. مانو یا نہ مانو، قبول کرو یا نہ کرو، اس کے نقصانات یا فوائد تمہیں ملیں گے. اب بجائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ غور و فکر کرتے، اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر جب اللہ کا عذاب آیا، مثلا قحط سالی واقع ہو گئی، یا معاشی کرپشن کی وجہ سے معاشرے کے حالات خراب ہو گئے، لوٹ مار دنگا و فساد شروع ہو گیا، قحط سالی شروع ہو گئی، وبائیں پھوٹ پڑی، تو ان ساری خرابیوں کا سبب وہ ان پیغمبروں کو قرار دیتے. کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست ہے. یہ بدفعلی لینے لگے ان پیغمبروں سے کہ ان کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی. اور یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی لوگوں کا، قوموں کا ذہن اور سوچ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے دیوتا، ہمارے خدا وہ ناراض ہو گئے ہم سے، کیونکہ یہ ان کے خلاف باتیں کرتے. ان کی ناراضگی کا یہ اثر ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت وہاں مکہ کے لوگ بھی، مشرکین بھی، بعض قبائل اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، بلکہ مکہ کے سردار اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اور دیگر انبیاء کے بارے میں جیسے یہ کہتے ہیں کہ انا تطیرنا بکم، اور پھر مزید یہ کہا، صرف اسی پر بس نہیں ہوئے بلکہ کہا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے اپنی دعوت سے اور ہماری ان خداؤں کا تذکرہ کرنے سے، ان کی حقیقت جو تم بیان کرتے پھر رہے ہو، اگر اس سے باز نہ آئے تو لنرجمنکم، ہم تمہیں چوراہے میں کھڑا کر کے سنسار کریں گے، تمہیں پتھر ماریں گے، سر عام ہم تمہیں کیا کریں گے؟ سنسار کریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے دردناک قسم کی سزا پہنچے گی، ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں. دھمکی دی. ان انبیاء علیہ السلام میں ڈر اور خوف یاد رکھے، جتنا کوئی اللہ کا سچا انسان ہوتا ہے وہ کسی کی دھمکیوں اور ڈراوے سے دب جائے، ڈر جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں تو صرف خوف خدا ہوتا ہے. اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری جان چلی جائے گی. اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے. انہوں نے سمجھایا پھر کہ دیکھو یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے. قالوا طائرکم معکم، یہ جو نحوست ہے، یہ جو خرابی ہے، یہ تو تمہارے اندر ہے، تمہارے اعمال کے اثرات ہیں. یہ تم نہیں سوچ رہے ہو کہ تمہارے کرتوت ہی یہ تمہارے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو خشک سالی ہے یا اسی طرح فساد ہے، وبائیں ہیں، یہ تو تمہارے اپنے اثرات ہیں. طائرکم معکم ان ذکرتم،
ہم نے تو تمہیں ایک بات سمجھائی ہے، تمہیں نصیحت کی ہے، اور بات بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں، ایک مالک اور خدا کو ماننے کی بات کر رہے ہیں جو تم سب کا اور ہمارا رب ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی ایک ایسے ہو کہ جو حد سے بڑھ جانے والے۔ اسراف، ظلم و زیادتی، فساد، یہی در حقیقت سبب ہے تمہاری تباہی و بربادی کا، اللہ کے عذاب کا۔ لیکن قوم بجائے ماننے کے الٹا دشمنی پر اتری ہوئی، مخالفت پر ہے، اور حتیٰ کہ ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ اس دوران وہاں اللہ کے ایک سچے بندے کو، جس کو اللہ نے توفیق دی تھی حق کو پہچاننے کی، وہ اللہ پر ایمان لے آیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نے قبول کیا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میری قوم تو ان کو قتل کرنا چاہتی ہے، وہ شہر کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا، وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا، اور پھر آ کر اس نے قوم کو کیسے سمجھایا، اور قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔